اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو وائٹل سائنز کے بارے میں بتایا تھا کہ دل کی دھڑکن، درجہ حرارت، بلڈ پریشر اور سانس کی رفتار، ان چار کو وائٹل سائنز کہا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو دل کی دھڑکن یعنی پلس کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ ذہن میں رہے، یہ جو ہم ناپتے ہیں دل کی دھڑکن نبض کے ذریعے، یہ جتنی میں فگرز بتاؤں گا یہ ریسٹنگ حالت میں ہے، بیٹھے ہوئے یا لیٹے ہوئے بندے کی، ایکٹیویٹی میں نہیں ہے، بھاگتے دوڑتے یا اس میں نہیں ہے۔ ظاہر ہے بھاگنے دوڑنے سے، ٹینشن سے، جلد بازی سے دل کی دھڑکن چینج ہوتی ہے۔ تو یہ جو میں آپ کو فگرز بتاؤں گا یہ ریسٹنگ حالت میں ہے، یعنی جس شخص کی چیک کی گئی وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے۔ تو دل کی دھڑکن چیک کرتے ہوئے ہم تین چیزیں چیک کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ دل کی دھڑکن یعنی اس کی رفتار کتنی ہے، اور دوسرا کہ یہ اس کا کریکٹر کیسا ہے، یعنی یہ ریگولر ہے، ردم کیسا ہے، ریگولر ہے، ارریگولر ہے یعنی بے قاعدہ ہے یا باقاعدہ ہے، اور تیسری چیز کریکٹر یعنی یہ کیسی ہے، اس کی جو دھڑکن ہے مضبوط ہے، نارمل ہے یا کم ہے۔ یہ تینوں چیزیں مل کے دل کی کیفیت کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو دل کی رفتار کا بتاتا ہوں۔ دل کی رفتار ہر عمر میں مختلف ہے۔ جیسے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تو 6ویں ہفتے سے بچے کی دل کی دھڑکن اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور یہ چلتی رہتی ہے۔ اس وقت یہ دھڑکن 120 سے 160 کے درمیان رہتی ہے۔ جوں جوں حمل بڑھتا ہے یہ رفتار بدلتی ہے، اور جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہوتا ہے اس وقت یہ عموماً 130 سے 140 کے درمیان ہوتی ہے۔ اگر دھڑکن بہت تیز ہو تو اس کا مطلب ہے بچہ دباؤ میں ہے، کوئی سٹریس ہے۔ اگر بہت کم ہو تو تب بھی اس کا مطلب ہے بچہ کسی سٹریس میں ہے۔ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا یا آپ نے سنا ہوگا کہ ایسی صورت میں پھر بچے کی ڈیلیوری آپریشن کے ذریعے کرتے ہیں کہ وہ پیدائش کے دوران یعنی نارمل پیدائش کے دوران کہیں اس کی موت یا بہت بری حالت نہ ہو جائے، تو پھر اس کو آپریشن کے ذریعے پیدائش کی جاتی ہے۔ تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دل کی دھڑکن 70 سے لے کے 120 تک رہتی ہے، اور بعض اوقات جب وہ روتا ہے تو بڑھ بھی جاتی ہے، بخار میں بھی دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے۔ تو 1 مہینے تک دل کی دھڑکن ایسی رہتی ہے۔ اس کے بعد دل کی دھڑکن 1 سال تک اس کی دل کی دھڑکن 70 سے 160 تک رہتی ہے، اور بالغ ہونے پہ وہ دل کی دھڑکن اتنی ہے جو آپ جانتے ہیں، جو اوسط جس کا 72 مانا جاتا ہے، اور یہ 72 اس وقت ہے جب آپ یہاں بیٹھے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں۔ تو ویسے دل کی رفتار کی رینج جو ہے 60 سے 100 ہے۔ 60 بھی نارمل ہے، 100 بھی نارمل ہے بیٹھے ہوئے۔ اگر 60 سے نیچے چلی جائے تو ہم کہتے ہیں دل کی دھڑکن کم ہے۔ لیکن جوں جوں دل کی دھڑکن بڑھتی ہے یہ بتاتی اصل میں یہ ہے کہ آپ کا دل اتنا مضبوط نہیں ہے۔ یعنی ایک آدمی اگر جس کی 60 پہ دل چل رہا ہے اس کا دل زیادہ مضبوط ہے اس آدمی سے جس کا 100 پہ چلتا ہے۔ اسی لیے دنیا میں بیسٹ ایتھلیٹ مانے جاتے ہیں میراتھن رنرز، جو 20-20 کلومیٹر بھاگتے ہیں یا 16 کلومیٹر بھاگتے ہیں۔ ان کی عمومی نبض 40 ہوتی ہے، یعنی جو ہمارا دل 72 دفعہ دھڑک کے کرتا ہے وہ ان کا 40 دفعہ دھڑک کے کر لیتا ہے۔ تو دل کی دھڑکن بڑھنے سے دل کی کمزوری کا اظہار ہے۔ تو جب آپ لیٹے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس وقت ہے۔ اگر آپ اٹھتے ہیں یا آپ انگزائٹی میں یا غصے میں، ظاہر ہے پھر تو یہ بڑھ جائے گی، 100 سے اوپر جائے گی۔ تو اس لیے صرف دھڑکن کی رفتار ہی اہم نہیں ہے کہ یہ کس حالت میں، اس کی بھی اہمیت ہے۔ تو دل کی دھڑکن آپ بآسانی اپنی کلائی سے چیک کر سکتے ہیں، اور بہت آسان ہے اسے چیک کرنا۔ جب آپ اپنی کلائی ہاتھ رکھیں نبض پہ مریض کی یا اپنے کسی دوست کی کلائی پہ، تو پہلی دھڑکن جو آپ کو محسوس ہو اس کو 1 گنیں، گنتے بھی جائیں، اور اس کو آپ محسوس کریں کہ یہ باقاعدہ ہے یا بے قاعدہ ہے، کمزور ہے یا مضبوط ہے۔ بخار کی حالت میں دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے،
1 درجہ سینٹی گریڈ اوپر جانے سے دل کی دھڑکن میں 10 کا فرق پڑتا ہے۔ نارمل درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ یا 98.6 ہے۔ اگر آپ کا 1 ڈگری بڑھے گا سینٹی گریڈ میں تو آپ کی دل کی دھڑکن 10 بڑھ جائے گی۔ تو دل کی دھڑکن نوٹ کرتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ وہ کس حالت میں لی گئی ہے، اور اسی طرح اگر آپ بھاگیں گے، غصہ کریں گے تو نارملی یہ اوپر جا سکتی ہے۔ بہرحال جو سب سے اہم بات سمجھنے والی ہے کہ اوسط رفتار 72 ہے، لیکن اس کی رینج 60 سے 100 تک ہے۔ جتنی نچلی رینج میں ہوگی اتنا آپ کا دل مضبوط کہلائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ معلومات پسند آئیں گی۔ اگر آپ مزید جاننا چاہیں تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں اس بارے میں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو دوسرا وائٹل سائن جسے بلڈ پریشر کہتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو تب تک اپنا خیال رکھیے، اور برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہیلتھ انفارمیشن باقاعدہ طور پہ ملتی رہے۔ اور یہ انفارمیشن ایک تو جرنل ہوگی، اس کے علاوہ بچوں کے لیے الگ، مردوں کے لیے الگ اور عورتوں کے لیے الگ۔ اس وقت جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ جرنل ہے عمومی، جو آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں، اس کے لیے ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔